اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ذرا ذہن میں اس ایک بات کو تازہ کر لیں کہ انسان کا وجود ایک مرکب وجود ہے جو دو وجودوں پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں وجود ذہن میں رکھیے کہ انڈیپینڈنٹ ہیں، بالکل اپنی جگہ ایک جداگانہ تشخص اور جداگانہ وجود کے حامل ہیں۔ ان دونوں کا مبدأ مختلف ہے، یعنی منبع، سرچشمہ، جہاں سے یہ وجود حاصل کیے گئے یا ان کی تخلیق کی گئی، اور مرتبہ و مقام کے اعتبار سے بھی ان میں زمین و آسمان کا فرق و تفاوت ہے۔ میں وہ عبارت اپنی دوبارہ آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھی تھی، اس لیے کہ جو بھی میرے غور و فکر کا حاصل ہے ان امور کے ضمن میں، وہ اس عبارت میں بہت ہی اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان ہو گیا ہے۔ یہ صفحہ 8 ہے، جن حضرات کے پاس وہ پرچہ موجود ہے، ہم پڑھ بھی چکے ہیں اسے، لیکن پھر میں آج صرف دوہرا رہا ہوں بغیر کسی تفصیل کے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے۔ بقول شیخ سعدی، آدمی زیادہ ترفع معجون است، از فرشتہ سرشتہ وز حیواں۔ اس کا ایک جز احسن تقویم کا مظہر اتم ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو دوسرا اسفل سافلین کا مصداق کامل، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ایک کا تعلق عالم امر سے ہے تو دوسرے کا عالم خلق سے، الا لہ الخلق والامر۔ ایک خاکی ہے تو دوسرا نوری، ایک دنی الطبع ہے اور ہمتن اور ہمہ وقت پستی کی جانب مائل، تو دوسرا قدسی الاصل ہے اور ہمیشہ رفت پر نظر رکھنے والا۔ ایک حیوانات کی صف میں ہے اور ان میں سے بھی بہت سو کے مقابلے میں مختلف اعتبارات سے ہیچ اور کمتر اور ضعیف و ناتواں، تو دوسرا ملائکہ کا ہم پلہ ہے، بلکہ مقام اور مرتبے میں ان سے بھی کہیں اعلیٰ اور افضل، حتیٰ کہ ان کا مسجود و مخدوم۔ ایک عبارت ہے اس کے وجود حیوانی سے، تو دوسرا مظہر ہے اس روح ربانی کا جو اس میں پھونکی گئی اور جس کی بنیاد پر وہ مسجود ملائک قرار پایا۔ بفحوائے الفاظ قرآنی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، سورۃ الحجر اور سورہ صاد۔ آج میں ورقگردانی کر رہا تھا اپنے ایک کتابچے کی، عظمت صوم۔ یہ مضمون جو ہے میری اس قدر دلچسپی کا ایک موضوع ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہی چیزیں میں نے وہاں بھی ذرا مختلف الفاظ میں بیان کی ہیں، تو ذرا جلدی سے ان کو بھی آپ سن لیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے جو دو اجزاء پر مشتمل ہے۔ ایک اس کا وجود حیوانی جو مجموعہ ہے جسم اور جان یا جسد و حیات دونوں کا، اور دوسرے روح انسانی جس کے شرف و مجد کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ذات کی طرف نسبت دی، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ ایک کا تعلق عالم خلق سے ہے، اس نقطے کو ذرا اچھی طرح سمجھیے۔ ایک کا تعلق عالم خلق سے ہے، وہاں بھی یہ بات آئی تھی لیکن یہاں تفصیل سے آئی ہے، جس میں تخلیق و تسویہ کا عمل لازماً تدریج و ارتقاء کے مراحل سے ہو کر گزرتا ہے۔ یعنی بچہ رحم مادر میں، آپ کو معلوم ہے کہ انسانی جنین جو ہے، ہیومن امبریو، 9 مہینے لیتا ہے اس ایک سیل سے لے کر اور ایک مکمل انسانی وجود تک پہنچنے میں۔ یہ تخلیق کا جو عمل ہے عالم خلق کا، اس میں ٹائم ایلیمنٹ لازماً انوالوڈ ہوتا ہے۔ اگرچہ آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت مثمر ہے، لیکن اس گٹھلی کو آم کا درخت بننے میں وقت لگے گا۔ تو یہ جو عالم خلق ہے، اس میں یہ ٹائم ایلیمنٹ جو ہے لازماً انوالوڈ ہے، جبکہ اس کے برعکس دوسرے کا تعلق ہے عالم امر سے، جہاں ابداع اور ایجاد و تکوین کا ظہور کن فیکونی شان کے ساتھ ہوتا ہے۔ بفحوائے الفاظ قرآنی، وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور نہیں ہے ہمارا امر مگر
بس ایسے جیسے ایک لپک نگاہ کی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اور اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ وہ بس کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. انسٹنٹینیس، نو ٹائم ایلیمنٹ انوالوڈ اس عالم امر میں. لیکن عالم خلق میں یہ سیریل ٹائم جسے ہم کہتے ہیں، جس میں مرور ہے، جو گزرتا ہے، یہ زمانہ جسے ہم ناپتے ہیں، سیکنڈ اور پھر منٹ اور پھر گھنٹے اور پھر دن اور ہفتے اور سال اور پھر اس کے بعد وہ لائٹ ایئرز، یہ سب جو ہے یہ در حقیقت ایک لازمی ہے، ایک کمپوننٹ اس عالم خلق کا. مزید برآں وہی بات آگے چل رہی ہے. ایک کا رجحان ہے عالم سفلی کی طرف، جبکہ دوسرے کی پرواز عالم علوی کی جانب. بلکہ ایک بالقوہ اسفل سافلین کے حکم میں ہے تو دوسرے کا اصل مقام اعلی علیین میں ہے. ایک خاکی الاصل ہے اور کل شیء یرجع الی اصلہ کے مصداق ولکنہ اخلد الی الارض. یہ سورہ اعراف میں ایک بڑے عابد و زاہد انسان کی ایک مثال دی گئی ہے، اس کے ضمن میں یہ الفاظ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. ہم چاہتے تو اسے اور بلند مقام عطا فرماتے اور اپنی آیات کا جو علم ہم نے اسے دیا تھا اس سے اس کے اندر اس کے مقامات میں اور رفعت پیدا فرماتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. لیکن وہ بدبخت تو زمین ہی کی طرف جھکتا چلا گیا، زمین ہی میں دھستا چلا گیا، یعنی زمینی خواہشات کے چکر کے اندر گرفتار ہو کر رہ گیا. جبکہ دوسرا نور الاصل ہے اور اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تا حسن کے مصداق، ہمیشہ عالم بالا کی طرف مائل اور متوجہ. ایک خالصتاً حیوانات کی سطح پر ہے تو دوسرا فرشتوں کا ہم رتبہ ہی نہیں بالقوہ ان سے بھی آگے. بقول شیخ سعدی پھر وہی شعر آ رہا ہے، آدمی زیادہ ترفع معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان. گویا دونوں باہم متضاد اور متصادم ہیں، چنانچہ ایک تقویت پاتا ہے تو دوسرا لازماً مزمحل ہوتا ہے، اور ایک کا دباؤ بڑھے گا تو دوسرے کا کچلا جانا لازم ہے. چنانچہ بطن و فرج کے تقاضوں کی، یہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہے ہمارے، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، سیکشول انسٹنکٹ ہے بقائے نسل کے لیے، بطن اور فرج کے تقاضوں کی بھرپور تسکین اور کثرت آرام و استراحت سے روح مزمحل ہوتی چلی جاتی ہے. حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے جب انسان کا جسد خاکی چلتا پھرتا اور کھاتا پیتا الغرض ہر اعتبار سے زندہ ہی نہیں، خوب فربہ اور توانا نظر آتا ہے، درا حالے کہ اس کی روح کمزور اور لاغر ہوتی ہوتی بالآخر سسک سسک کر دم توڑ دیتی ہے، اور جسد انسانی اس روح کے لیے چلتی پھرتی قبر بن کر رہ جاتا ہے. بقول علامہ اقبال، اب یہ مصرع ذرا غور کیجئے، یہ بعد میں بھی آئے گا، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد. زندہ تھے، جسد میں وہ حیات جو وہ بایولوجیکل لائف ہے وہ موجود تھی، لیکن روح نہیں تھی. روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد. اب میں نے اپنی تحریروں کی یہ دو حوالے جو آپ کو سنائے ہیں، اب اس کے بعد جو اس حکمت قرآن والے مضمون کا آخری پیرا ہے وہ پڑھ کر پھر میں آج کی گفتگو کی طرف چل رہا ہوں. یہ صفحہ 14 پر ہے. الغرض جب تک کوئی شخص انسانی شخصیت کے ان دو متضاد اجزائے ترکیبی کو نہ جان لے، وہ دین و مذہب کے لطیف تر حقائق اور وحی آسمانی میں وارد شدہ معارف و حکم کا کما حق و ادراک نہ کر سکے گا. اور بئیں محرومی و تہی دستی، یعنی اگر ان حقائق تک رسائی نہیں ہے، ان کا کوئی ادراک و شعور نہیں ہے، ان سے محرومی ہے. اور اگر بئیں محرومی و تہی دستی مقام دعوت پر فائز ہو جائے گا، داعی بن کر کھڑا ہو جائے گا، تو اس کی تمام تر گفتگو احکام شریعت اور نظام اسلام کے بارے میں ہوگی. حقائق ایمانی کا تذکرہ ہوگا بھی تو بس سرسری سا، اس لیے کہ یہ حقائق ایمانی جو ہے ماورائی حقائق ہیں، اور ان میں یہ مسائل زیر بحث آتے ہیں. اور قرآن حکیم کے وہ مقامات کے جو اس حقیقت کو سمجھے بغیر انسان کے گرفت میں نہیں آ سکتے، اس کے فہم و ادراک کے، ان پر سے وہ سرسری طور پر گزر جاتا ہے. اور اگر شارح اور مفسر قرآن بن بیٹھے گا تو لغت و نحو کے اشکالات، معنی و بیان کے لطائف
اور فصاحت و بلاغت کے نوادرات سے تو خوب بحث کرے گا، لیکن فلسفہ و حکمت دین کے لطیف و غامض نکات اس کی نگاہ سے اوجھل رہ جائیں گے، اور حقائق و معارف ایمانی کے اعتبار سے اہم ترین مقامات سے وہ ایسے گزر جائے گا جیسے وہاں کوئی لائق توجہ بات ہے ہی نہیں۔ اب یہ بات جو میں نے عرض کی ہے، اس کے لیے 10 مثالیں آج مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ سب سے پہلے وہ عہد الست جو قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کی ایک اہم کڑی ہے، جس کا ذکر بڑے اہتمام کے ساتھ، بہت ہی اہمیت کے ساتھ سورہ اعراف میں آیا ہے۔ میں وہ آیات اب پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب کہ تیرے رب نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے ان کی پوری نسل کو نکال لیا تھا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں پھر انہی پر گواہ بنایا تھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، ان سب نے کہا تھا کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہ ہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، مبادا تم یہ کہو قیامت کے دن کہ ہم تو اس چیز سے بے خبر رہے، غافل رہے، ہمیں تو تیری ربوبیت کے بارے میں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ او تقولوا، یا تم یہ کہو، انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا، وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، ملوث ہو گئے تھے، اور ہم تو ان کی نسل میں سے تھے، یعنی یہ کہ ہم نے تو ان کی پیروی کی، جس ماحول میں آنکھ کھولی، اپنے آباء و اجداد کو ما وجدنا علیہ آبانا، جو کچھ کرتے ہوئے پایا، جو کچھ مانتے ہوئے پایا، ہم نے بھی اسی کا اتباع کیا۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا ہے پروردگار، تو ہمیں ہلاکت میں ڈالے گا، ہلاک کر دے گا ان لوگوں کے فعل کی وجہ سے جنہوں نے وہ باطل نظریات گھڑ لیے تھے، چونکہ وہ تو ہمارے آباء و اجداد تھے، ہم نے تو ان کو نہیں گھڑا، ہم نے تو ان کی پیروی کی ہے، تو ان کے جرم کی پاداش میں کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں، ان کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں، شاید کہ یہ لوٹ آئیں، شاید کہ رجوع کریں۔ اب یہ میں نے آیات آپ کو پڑھ کر اس لیے سنائیں کہ اندازہ ہو جائے کہ کس قدر اہتمام کے ساتھ گویا کہ انسان پر اصل حجت یہ ہے عہد الست جو وہ کر کے اپنے رب سے آیا ہے، اور یہ عہد الست تمام ذریت آدم کو اس کی پیٹھ سے نکال کر، ان کی پیٹھوں سے، صلب سے، اب ظاہر بات ہے کہ تمام نوع انسانی کو ایک وقت میں وجود میں لانا، اس کے لیے یہی الفاظ ہو سکتے تھے جو قابل فہم ہوتے آسانی کے ساتھ، بالخصوص اس علمی سطح کے دور میں جس میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اس لیے کہ انسان کا تصور یہی ہے کہ نسل جو ہے صلب سے متعلق ہوتی ہے، تو ان کی صلب سے، ان کی اسلاب سے، ان کی پیٹھوں سے وہ تمام نسل جمع کر لی گئی اور ان سے عہد لیا۔ سوال یہ ہے کہ کن سے لیا گیا؟ کیا میں وہاں تھا؟ عہد جب کیا جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے دنیا میں بھی معمولی معاہدہ بھی کریں تو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بقائمی ہوش و حواس میں یہ معاہدہ کر رہا، بقائمی ہوش و حواس میں یہ اقرار کر رہا، یعنی انسان کو اپنی ذات کا شعور ہو، بے شعوری کی حالت میں کیا ہوا معاہدہ جو ہے وہ تو قطعاً حجت نہیں بن سکتا، دلیل نہیں بن سکتا۔ شعور ذات بھی تھا مکمل، اور وہ ہوش و حواس کے ساتھ، پورے فہم و شعور کے ساتھ یہ معاہدہ ہمارا پروردگار سے ہوا۔ یہ کس نے کیا؟ ماننا پڑے گا کہ ہمارا وہ وجود روحانی تھا، تمام ارواح انسانیہ حضرت آدم کی روح سے لے کر آخری فرد نوع بشر جو دنیا میں قیامت تک پیدا ہوگا، ان سب کی ارواح وہاں موجود تھیں۔ یہ ہماری وہ تخلیق اول ہے جو عالم ارواح میں ہوئی، بشکل ارواح ہوئی، ابھی اجساد کا کوئی تعلق نہیں۔
یہ جو رشتے ہیں ہمارے کہ کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی پوتا ہے، کوئی پڑ پوتا ہے، کوئی ادھر دادا ہے، پڑ دادا ہے، یہ رشتے جو ہیں وہ اس جسد سے متعلق ہیں، اس کا تعلق توالد و تناسل سے ہے، وہ ہمارے وجود حیوانی کا معاملہ ہے، وہ وجود روحانی ان رشتوں میں منسلک نہیں ہے۔ وہ تو تمام ارواح بیک وقت موجود تھیں، حضرت آدم کی روح بھی تھی، اور فرض کیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت آدم کی نسل سے پیدا ہوں گے اور ہوں گے ابھی 7-8 ہزار سال بعد، ان کی روح بھی موجود تھی۔ تو یہ بات نہیں سمجھ میں آ سکتی جب تک کہ اس حقیقت کو پوری طرح نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ دو مرحلے ہیں ہماری تخلیق کے، اور دو ہمارے وجود ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں، اس لیے کہ وہ وجود روحانی جو ہے ہمارا، اور مجھے ان حضرات سے متکلمین اسلام کے مابین روح کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، میری رائے ان حضرات کے ساتھ ہے جو اس روح کو بھی جسم لطیف قرار دیتے ہیں، وہ بھی ایک جسم ہے مکمل اگرچہ لطیف۔ آج کے اس زمانے میں جبکہ ہم نے ایسی شعائیں دریافت کر لی ہیں جو پورے وجود سے ایسے گزر جاتی ہیں کہ کہیں آپ کو اس کا شعور تک نہیں ہوتا، اور اسی کا آپ عکس لے لیتے ہیں، جبکہ عام جو سورج کی روشنی ہے وہ تو وہ ہمارے وجود کے آر پار نہیں جا سکتی، لیکن ایکس ریز ہیں، کوئی اور دوسری اس سے بھی زیادہ لطیف اور تیز شعائیں نکل جاتی ہیں۔ تو ایک ایسا لطیف وجود ہے وہ، لیکن مشخص، پرسونیفائیڈ، اس کا اپنا ایک تشخص ہے۔ میری روح اور آپ کی روح ایک شے نہیں ہے، یہ کوئی مجرد جوہر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جسم لطیف ہے، اور یہ جسم کثیف یا جسم مادی اور یہ جسم لطیف، یہ دونوں اس طرح باہم مربوط ہیں، اگرچہ ان کے وہ یک جان ہو گئے ہیں، یک طالب دو جان کہہ لیجئے، لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دونوں وجود کیسے باہم متصل ہیں، تو یہ بات بھی تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے جسم سے جان کس طریقے سے متصل ہے اور کیسے ملحق ہے، اور کس عضو سے متعلق ہے، اور کس جگہ پر اس جان کا بسیرا ہے، یہ بھی آج تک ہمیں معلوم نہیں۔ تو پہلی بات یہ سمجھیے، اور میں یہاں پر حوالہ دے دوں کہ ایک بہت بڑے مفسر قرآن اس دور کے، اور ایک زمانے میں میری ان سے بے تکلفی بھی تھی، انہوں نے اس مقام پر ایک عجیب جملہ لکھا، غالباً اب بھی ہوگا اگر انہوں نے اصلاح نہیں کر لی، حالانکہ اس وقت مجھ سے وعدہ کیا تھا، اور ہو سکتا ہے، میں نے جدید ایڈیشن ابھی نہیں دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اصلاح کر لی ہو، وعدہ کیا تھا انہوں، لیکن وہ جو اوریجنل جملہ تھا وہ یہ تھا: یہ عہد عالم غیب میں انسان کی تخلیق سے قبل لیا گیا۔ میں نے کہا جب انسان کی تخلیق ہوئی نہیں تو عہد لیا کس سے؟ جس عہد کا اس شد و مد سے ذکر ہو رہا ہو، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون۔ اس قدر اہتمام کے ساتھ اتنے شاندار الفاظ میں جس کا ذکر ہو رہا ہو، اگر ابھی تخلیق ہی نہیں ہوئی تو پھر عہد کس سے لیا؟ یہاں تو یہ کہ تخلیق ہو، ہوش و حواس ہو، شعور ذات ہو، پھر کوئی معاہدہ کیا جائے تو اس کی کوئی اہمیت ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے، وہ کسی درجے میں دلیل یا حجت بن سکتا ہے۔ تو وہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے کچھ غور و فکر میں مبتلا ہوئے، تو میں نے عرض کیا کہ یہ یوں ہونا چاہیے، یہ عہد اجساد انسانی کی تخلیق سے قبل ارواح انسانی سے لیا گیا۔ اب بات صاف ہو گئی، معلوم ہوا کہ یہاں ماننا پڑے گا، اب مرکب وجود مانیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جسم تو موجود نہیں تھے، میرا یہ جسم جو ہے یہ تو 56-57 برس سے پہلے تو اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ میں نے وہ جو بھی انسان کا دور جو رحم مادر میں گزرتا ہے وہ بھی شمار کر لیجئے، تب بھی تو وہ تو اتنا ہے، اس سے پہلے تو اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو یہ جن سے عہد لیا گیا، کن سے لیا گیا؟ تو معلوم ہوا کہ تخلیق دو مرحلوں میں ہوئی ہے۔ ایک تخلیق ہے ہمارے اس روحانی وجود کی جو اپنی جگہ پر ایک مکمل صاحب شعور، صاحب تشخص وجود ہے، جس سے قول و قرار ہوا، عہد الست، میثاق الست ہوا، اور دوسرا وجود یہ ہمارا مادی خاکی وجود ہے جو توالد و تناسل کے عمل سے اس مادی عالم میں اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور دیکھیے حدیث نبوی اس کے ساتھ اب میں آپ کو سنا دوں، بڑی اہم حدیث ہے، متفق علیہ،
حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے افسوس سے یاد نہ رہا ورنہ میں اس کا متن بھی آج آپ کو سناتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے اہتمام کے ساتھ فرماتے ہیں، اخبرنا، ہمیں خبر دی، کس نے؟ الصادق المصدوق، اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق، وہ صادق اور مصدوق ہیں، وہ ہیں جو سچے ہیں اور جن کی سچائی کی اللہ نے گواہی دی۔ یہ اہتمام جو ہے اس مضمون کی اہمیت کی وجہ سے کہ یہ چونکہ ہمارے عام شعور و ادراک کے اندر آنے والی بات نہیں ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ کے الفاظ کا یہاں اضافہ کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ اس کے بعد خبر دے رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ رحم مادر میں انسان جو ہے اولاً 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن علقہ کی صورت میں ہوتا ہے، پھر 40 دن مضغہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اس 120 دن کے بعد یعنی 4 ماہ کے بعد اللہ تعالی فَيَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا، فرشتے کو بھیجتا ہے، فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، تو وہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ اب یہاں بہت سے حضرات کو اور ہمارے قدیم جو ہمارے اسلاف ہیں ان کو بھی یہ مغالطہ لاحق ہو گیا کہ یہاں روح سے مراد جان ہے، حالانکہ واقعہ کیا ہے کہ بے جان تو آج تو ہمیں معلوم ہے، آج تو مائکروسکوپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ نطفہ جو ہے وہ پوری طرح زندہ، اس میں حرکت ہوتی ہے، وہ پورا ایک حیوان ہے، اگرچہ یونی سیلولر ہے لیکن مکمل حیوان ہے، اس میں حرکت ہے، جوش و خروش ہے، جان ہے، وہ بھرپور زندگی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے بیضۃ الانثیٰ جو ہے، ماں کی طرف سے جو اووم آتا ہے وہ بھی بے جان شے نہیں ہے، یہ دونوں مل کر جب بنتے ہیں نطفۃ امشاج جسے کہا گیا سورہ دہر میں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج ملا جلا نطفہ۔ اب یہ جو نطفۃ الرجل ہے اور بیضۃ الانثیٰ ہے، یہ جب مل کر اب وہ بنا نطفہ امشاج، زندہ ہے۔ تو یہ علقہ ہو، نطفہ ہو، مضغہ ہو، یہ سب زندہ ہے۔ اب جو روح پھونکی جا رہی ہے وہ روح وہ ہے، وہ جو ابتدائے آفرینش میں جس کی تخلیق ہو گئی تھی، پھر اسے کولڈ سٹوریج کے اندر کہیں پر اللہ نے رکھ دیا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں الفاظ آتے ہیں الارواح جنود مجندہ، وہ لشکروں کے مانند ہے۔ وہ لشکر جو ہے کہیں اللہ کے ہاں، ہم نہیں جانتے کہاں ہے، لیکن میری وہ روح جو اس وقت بھی موجود تھی، میرا وہ وجود روحانی اب کہنا چاہیے جو اس وقت بھی موجود تھا، جس نے اپنے رب سے وہ عہد اور قول و قرار کیا تھا، جب رحم مادر میں میرا وہ وجود حیوانی اس قابل ہوا کہ اس کے ساتھ اس روح کو منسلک کر دیا جائے، تب لا کر انہیں منسلک کر دیا گیا۔ اب اسی کو لیجئے سورہ مومنون میں اس کو ایک عجیب انداز میں بیان کیا گیا، اور یہ بات سمجھ لیجئے اصولاً یہ مضامین قرآن مجید میں اشارات کی شکل میں آپ کو ملیں گے، صراحت اور وضاحت کے ساتھ نہیں ملیں گے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو ابھی انسانی علم کی ایک خاص سطح تھی، اس سے آگے کی بات کرنا اس دور کے لیے، اس دور میں وہ خلاف حکمت ہوتا، خاص طور پر جو مخاطب اول تھے اہل عرب، وہ تو بالعموم بالکل ان پڑھ لو، منطق، فلسفہ، سائنس، اس سے انہیں کیا سروکار، اور ان لوگوں کو ذہنوں میں اتارنا تھا، ان کے قلوب کے اندر اس قرآن کو سرایت کروانا تھا، لہذا اس سطح کی بات کی گئی ہے۔ ہمیشہ کے لیے علم موجود ہے، اس میں اشارات موجود ہیں۔ اب دیکھیے جو اس حدیث میں الفاظ آئے ہیں اس کو ٹیلی کیجئے سورہ مومنون کے الفاظ سے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے بنایا انسان کو گارے کے خلاصے سے، نچوڑ سے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک نطفے کی شکل دی، ایک جائے قرار کے اندر ٹھہرا ہوا، ٹکا ہوا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے اس نطفے کو بنایا علقہ کی شکل میں، پھر علقہ کو بنایا مضغہ کی شکل میں، پھر مضغہ کے اندر ہم نے ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھایا، مسلز اور یہ پٹھے جو ہیں ان کو چڑھایا۔ اب یہاں اس کے بعد ایک آتا ہے لفظ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی اٹھان پر۔ یہ جو مادی تخلیق کا سلسلہ ہو رہا تھا جاری،
یہ ایک پلین آف ایگزسٹنس ہے، اور ایک بالکل ہی دوسرا پلین آف ایگزسٹنس ہے۔ اس کے لیے لفظ جو ہے خلق نہیں آیا، انشأناہ، پھر خلقنا نہیں، حالانکہ اس سے پہلے لفظ خلقہ جو ہے وہ کتنی گردان کے ساتھ آ رہا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، انا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ اب عربی زبان سے ذرا سی بھی مناسبت رکھنے والے لوگوں کو نوٹ کرنا ہوگا کہ یہاں حرف عطف واو آتا چلا گیا، کہیں ثم آ رہا ہے، کہیں واو آ رہا ہے۔ واو اور ثم میں بڑا فرق ہے، اگرچہ حرف عطف میں بھی مغایرت بھی ہے اور کچھ نہ کچھ تاخیر کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، لیکن ثم کے اندر بڑی تراخی ہے، بہت ہی تاخیر کا معاملہ ہے۔ تو موٹے موٹے عہد کیا ہوئے؟ سلالۃ من طین، پھر نطفۃ من قرار مکین۔ اب اس نطفے کی تخلیق کے مراحل کو واو سے لائے، فا سے، واو سے نہیں، حرف عطف فا سے۔ فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اب اس کے بعد پھر حرف ثم آیا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر۔ اب یہ وہ حیوان نہیں رہا، یہ انسان بن گیا جو مسجود ملائک ہے، اس لیے کہ وہ روح جو اصل میں مسجود ملائک ہونے کی اصل اساس اور بنیاد ہے، اس کا روحانی وجود وہ اس میں لا کر شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ حقائق ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، قطعاً سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک انسانی وجود کے یہ دو اجزاء ترکیبی علیحدہ علیحدہ مشخص نہ کر لیے جائیں۔ اب چونکہ وقت کم ہے، ان میں سے تو ہر مسئلہ ایسا ہے کہ میری تو چونکہ ویسے بھی اس کے ساتھ ایک بڑی یعنی ذہنی ہم آہنگی ہے اور دلچسپی کا معاملہ ہے، تو وہ تو پھر آدمی لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، وہ بات وہاں ہو جائے گی، لیکن مجھے آج 10 امور مکمل کرنے ہیں۔ نمبر 2، میدان حشر کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ کہف میں۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ اور لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے پروردگار کے سامنے، یہ میدان حشر کا نقشہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ، پھر وہ اعمال نامہ لا کے رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى کیا ہے اس کے بعد؟ وہ تو میں پڑھ چکا ہوں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ میں نے یہ دوسری آیت اس لیے پڑھی ہے صرف اشارے کے طور پر کہ ثابت ہو جائے کہ یہ میدان حشر کا معاملہ بیان ہو رہا ہے۔ عُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، وہ پیش کیے جائیں گے، اگرچہ فعل ماضی ہے لیکن قیامت کے حالات و واقعات کو قرآن مجید میں بالعموم فعل ماضی میں بیان کیا جاتا ہے، ان کی حتمیت اور قطعیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ عُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ کی تخلیق یہ کیا ہے، اور کما کا لفظ جو آیا جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، اس کما کی بنیاد کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کی بنیاد یہی ہے کہ دنیا میں تو تم رہے تھے تو زمانی فصل تمہارے مابین رہا، نسلاً بعد نسلن، لیکن جیسے اس دن تم بالکل کھڑے ہوئے تھے سب کے سب میدان حشر میں، آدم سے لے کر ذریت آدم کے آخری فرد تک سب کے سب موجود تھے، آ گئے نا آج دوبارہ ہمارے پاس اسی شکل میں۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ معلوم ہوا کہ تخلیق کے 2 مراحل تھے کہ جو گزر چکے تھے۔ اول مرہ وہ ہے وجود روحانی کی تخلیق جو ہوئی تھی بیک وقت تمام انسان موجود تھے، اور دوسری تخلیق تھی جو تدریجاً ہوئی ہے اور زمانی فصل اور بعد کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس میں باہمی رشتے بنے ہیں، دادا اور بیٹا اور پوتا اور باپ، یہ ساری نسبتیں قائم ہوئی ہیں۔ تو وہاں فرمایا جائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا۔ تیسرے نمبر پر
انہی دونوں کو جمع کر لیجئے، قرآن مجید کی غالباً مشکل ترین آیات میں سے ایک آیت، جو اس مسئلے کو سمجھ لے تو آسان ترین آیات میں سے ایک آیت، لیکن چونکہ یہ سامنے بالعموم رہتا نہیں معاملہ، لہذا بہت مشکل آیات میں سے وہ شمار ہوتی ہے۔ یہ سورہ غافر میں، یہ سورہ مومن ہی کا نام سورہ غافر ہے، اس میں اہل جہنم کی ایک فریاد نقل ہوئی ہے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندہ کیا اور 2 مرتبہ ہم پر موت طاری کی، ہمیں مارا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے کہ نہیں؟ دیکھیے یہ جو ہے اس پوری کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرے، اللہ تعالی ہمیں بچائے، ہم جہنم سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، لیکن یہ کہ طاری کیجئے ذرا وہ کیا مرحلہ ہوگا جس میں کہ انسان اس وقت جہنم میں ہوں گے، کتنے مراحل وہ گزار آئے ہیں، جن میں 2 اماتے 2 احیاء اب یہ معین کرنے پڑیں گے، اس سے پہلے 2 اماتے 2 احیاء ہو چکے ہیں۔ اچھا اماتہ جو ہے یہ فعل ہے، مصدر ہے، امتنا تو نے ہمیں مارا، مارا جاتا ہے کسی ایسی شے کو جو پہلے زندہ موجود ہو، ایک پرائر جو ہے موت سے پہلے ایک زندگی جو ہے وہ لازماً ماننی پڑے گی، تب اس کے بعد جو ہے اماتے کا عمل ہوگا۔ تخلیق جو ہے یا جس کو آپ کہیں گے کہ ایجاد و تکوین، یہ تو اماتہ یہ اس کے احیاء کے معنی میں نہیں آئے گا، 2 مرتبہ مارنا، 2 مرتبہ جلانا، زندہ کرنا۔ اب اس کی دیکھیے سیدھی سیدھی تعبیر ہے، پہلی ہوئی ہے وہ ہماری عالم ارواح کے اندر تخلیق اولا، پہلی زندگی ہماری وہاں آ گئی، جس میں کہ ہم نے بقائمی ہوش و حواس، بکامل شعور ذات اللہ سے عہد کیا تھا، یہ ہماری حیات اولا ہو گئی۔ اس کے بعد پہلا اماتہ ہوا، اللہ نے ہمیں سلا دیا، اس لیے کہ موت تو ہے ہی نیند کے مشابہ ایک چیز، موت معدوم ہونے کے معنی میں ہے ہی نہیں، اللہ نے سلایا، یہ پہلا اماتہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ہماری آنکھ کھلی، اس عالم مادی میں یہ احیاء اول ہو گیا کہ ہم نے یہاں وہ روح جو ہے وہ ہماری روحانی وجود اس حیوانی وجود کے ساتھ ملحق کر کے اس دنیا میں آیا، یہ احیاء اول ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہماری موت آئے گی یہ اماتہ ثانی ہوگا، دوسری مرتبہ کا مارنا، اور پھر بعد بعد الموت جو ہوگا وہ احیاء ثانیہ ہوگا، اور اس کے بعد ہماری زندگی ہے جنت کی یا دوزخ کی۔ پہلے بھی زندگی تھی، وہ بھی زندگی ہے، گویا کہ زندگیاں 3 ہو گئی جو عام طور پر ہم 2 سمجھتے ہیں، ایک حیات دنیاوی، ایک حیات اخروی، یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن یہاں معلوم ہوا نہیں، یہاں آنے سے پہلے وہ کتنی ہی مختصر تھی وہ ہمیں نہیں معلوم، وہ ہماری حیات جس میں کہ ہم نے عہد کیا تھا پروردگار سے، الست بربکم قالوا بلا، وہ زندگی کے ساتھ تھا، شعور ذات کے ساتھ تھا، پورے ہوش و حواس کے ساتھ تھا۔ تو ربنا امتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 مرتبہ ہم پر موت طاری کی، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، ایک مرتبہ یہاں ہم جو اس بساط ہوائے دل میں وارد ہو گئے اس عالم مادی کے اندر، اس وجود حیوانی کے ساتھ ملحق ہو کر، اس لیے کہ ہم جب میں کہتا ہوں تو ہم سے مراد تو ہمارا وہ وجود روحانی ہے، یہی علامہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے، یہ مادی وجود نہیں ہے وہ سیلف میری، بلکہ وہ سیلف جو ہے وہ تو اس روحانی وجود کا نام ہے۔ تو ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا، پروردگار جب اتنے مراحل پہلے آ چکے تو ایک دفعہ اور ہمیں موقع عطا فرما دے، جب اتنے مرتبہ تو ہمیں گزار چکا تو اب ایک اور بھی تحویل ہو جائے، تو ہم نے اعتراف کر لیا ہے، ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، ہمیں لوٹا دیا جائے، کوئی موقع دیا جائے۔ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی اگر یہ جو انسان کا مرکب وجود ہے، اس کا وجود حیوانی، وجود روحانی، ان کو علیحدہ علیحدہ جداگانہ تشخص کے ساتھ تسلیم نہ کیا جائے۔ نمبر 4، حقیقت وحی۔ وحی کیا ہے؟ وحی کے بارے میں، وحی کی اصل حقیقت کو بھی انسان نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو۔ وحی میں انسان کا حیوانی وجود انوالوڈ نہیں ہوتا۔
اچھی طرح سمجھیے، جب نبی فرشتے سے وحی حاصل کرتے تھے، کوئی بھی نبی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یا کوئی اور نبی، تو یہ وجود حیوانی انوالو نہیں تھا، اس آنکھ سے نہیں، اس کان سے نہیں، وہ وحی اس کان سے نہیں سنی گئی، بلکہ براہ راست وہ قلب محمدی پر نازل ہوئی۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس لیے کہ یہ تو براہ راست قلب، اور قلب میں بتا چکا ہوں اس وجود روحانی کا مرکز، اس کا مسکن کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو قلب انسانی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تنزیل جو ہوتی ہے وحی کی وہ قلب پر ہوتی ہے، اس کا کوئی تعلق وجود حیوانی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرشتہ انسانی وجود میں آتا ہے، وہ جب فرشتہ انسانی وجود میں آیا تو وہ جو ریسیپینٹ ہے وحی کا، نبی، اس کا بھی جو یہ حیوانی یا مادی وجود جو ہے، یہ جسد، یہی اس کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل، جب وہ حدیث جبرائیل مشہور ترین حدیثوں میں سے ہے، ام السنہ کہا گیا ہے، حضرت جبرائیل ایک انتہائی حسین و جمیل اور بڑے سفید براق کپڑے پہنے ہوئے اور بال بھی بالکل سیاہ چمکیلے، نہ کوئی آثار سفر ہیں، نہ کوئی ان کو جانتا ہے، وہ آئے مجمع میں اور سوال جواب ہوا، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، یہ سب کچھ ہوا اور پھر وہ چلے گئے۔ اس وقت ظاہر بات ہے کہ حضور کی ان آنکھوں نے دیکھا اور تمام صحابہ کی ان آنکھوں نے دیکھا کہ ایک شخص موجود ہے، انسانی شکل میں آیا ہے، اور جو کچھ گفتگو ہوئی حضور کے بھی ان کانوں نے سنی اور تمام انسانوں نے بھی ان کانوں سے سنی، لیکن اس کو وحی نہیں کہا گیا، یہ وحی نہیں ہے۔ وحی در حقیقت وہ تو وہ ہے جو بالکل غیب میں، خفی انداز میں، اس کی جو مختلف تفصیل بیان ہوئی ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے، حضور فرماتے سلسلۃ الجرس، کہ جیسے گھنٹیاں سی بج رہی ہیں بس، اور کچھ نہیں، کوئی صوت اس کے سوا نہیں، سلسلۃ الجرس اسے کہا گیا۔ کچھ ایک سنسناہٹ سی گھنٹیوں کا سا بجنا تو ہوتا ہے، باقی یہ کہ وہ مفہوم میرے قلب کے اوپر اتار دیا جاتا ہے۔ کبھی اس کو کہا گیا ہے نفس الروع، کہ براہ راست دل کے اندر ایک بات اتار دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی اور آپ کے جو حواس ظاہریہ ہیں انہوں نے کوئی سنسناہٹ جو ہے یا سلسلۃ الجرس بھی محسوس نہیں کیا ہے۔ تو در حقیقت یہ جو تلقی ہے وہی کسے کہتے ہیں؟ روح انسانی، روح نبی، اور وہ روح ملک، اس لیے کہ اسے بھی روح کہا گیا ہے۔ الروح الامین، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اس کو تو لے کر نازل ہوئے ہیں روح الامین آپ کے قلب پر، یا اتارا ہے اسے روح الامین نے آپ کے قلب مبارک پر۔ فإنہ نزلہ علی قلبک، یہ دو جگہ پر یہ مضمون آیا ہے، انہوں نے اتارا ہے اس کو آپ کے قلب پر۔ تو اس میں واقعہ یہ ہے کہ بڑا پیارا ایک مصرع ہے، بلکہ شعر ہے جگر مراد آبادی کا، تمہیداً میں عرض کر دوں، شعراء کے ہاں آپ کو اکثر ایسی باتیں مل جاتی ہیں کہ جس کے بارے میں حضور نے بھی فرمایا ان من الشعر لحکمتا وان من البیان لسحرا، حضور کے اپنے الفاظ ہیں، بعض شعر تو سراسر حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور بعض خطبے، بعض بیان، بعض تقاریر جادو ہوتے ہیں، ان کے اندر جادو کا اثر ہوتا ہے۔ ان من الشعر لحکمتا وان من البیان لسحرا، تو بالکل اسی طرح سمجھیے کہ شاعر اصل میں ہم کہتے کسے ہیں؟ جس کا شعور عام لوگوں کی نسبت زیادہ بیدار ہوتا ہے۔ ہر شخص جس کا شعور بیدار ہے بالقوہ شاعر ہے، چاہے شعر کہتا نہ ہو۔ شاعر کا لفظ تو بنا ہی شعور سے ہے، شعور، ادراک، تو شاعر کہتے ہیں وہ جس کی جو حصے مدرکہ ہے وہ جو ہے تیز ہے، زندہ ہے، چاق و چوبند ہے، بیدار ہے۔ اور اس میں یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ یہ شاعر، جیسے کہ سورہ شعراء میں فرمایا گیا الم ترى انہم فی کل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون، تو وہ جو الفاظ آئے کہ انہم فی کل واد یہیمون، یہ ہر وادی کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شاعر جو ہے اس کی وہ بیدار حس کسی عظیم حقیقت کو چن لیتی ہے، جیسے حاتم اللیل ہے، رات کے وقت لکڑیاں چننے والا، کبھی اچھی سوکھی لکڑی بھی اس کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور کبھی اس کا بھی اندیشہ ہے کہ سانپ ہی کو نہ پکڑ لے وہ لکڑی سمجھ کر، حاتم اللیل اسی معنی میں کہا جاتا ہے۔ تو بسا اوقات حاتم اللیل قسم کے شعراء بھی بڑی عظیم حقیقتیں جو ہیں ان تک ان کے شعور کی رسائی ہو جاتی ہے، اور وہ انہیں بیان کر بیٹھتے ہیں، چاہے انہیں خود اس کا پورے طور پر ادراک نہ ہو کہ کیسی عجیب بات ہے جو انہوں نے کہہ دی۔
میں اس کے ضمن میں اب اس تمہید کے بعد، جیسے میں نے وہ کوٹ کیا تھا علامہ اقبال نہ معلوم کس انداز میں کہہ گئے کہ روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زندہ تو ہے لیکن روح نہیں ہوتی ان میں، ان کی روح جو ہے وہ مر چکی ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ شعر ہے، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. بڑی پیاری غزل ہے یہ، جگر کی پوری کار زمانہ جتنا جتنا بنتا جائے بگڑتا جائے، جھوٹی ہے ہر ایک مسرت روح اگر تسکین نہ پائے. ایک تسکین جسمانی ہے، سینشول گریٹیفیکیشن ہے، یہ تو بڑی عارضی سی ہوتی ہے. تو جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، یہ اصل میں جگر کا اس دور کا کلام ہے جبکہ وہ شراب نوشی سے تائب ہو چکے تھے. اس وقت واقعتاً بڑا عارفانہ کلام بھی انہوں نے جو ہے کہا ہے. تو اسی میں یہ غزل بھی ہے، اسی دور کی غزلوں میں سے، جھوٹی ہے ہر ایک مسرت جہل خرد نے دن یہ دکھائے. ذرا غور کیجئے، اب یہ وقت تو گزر رہا ہے لیکن بڑی پیاری غزل ہے. جہل خرد یہ عقل کی جہالت ہے جس کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. بڑا علم، بڑی سائنس، بڑا فلسفہ، لیکن جہالت تامہ اور جہالت کاملہ. جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. انسانیت ختم ہو گئی ہے اور یہ سائے ہیں چلتے پھرتے مردہ کہ جو نظر آ رہے اصل انسان نہیں رہے. جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. ہائے وہ کیوں کر جی بہلائے، غم بھی جس کو راس نہ آئے. یا کوئی اور لفظ ہے یہاں. اور اسی میں پھر وہ نظم ہے، وہ شعر ہے، نغمہ جھوٹی ہے ہر ایک مسرت روح اگر تسکین نہ پائے. نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. یہ روح الامین اور روح القدس کا نغمہ ہے، یہ نغمہ وحی جسے سنا ہے روح محمدی نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی حقیقت جو ہے واقعہ یہ کہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ وہ جو اب یہ ایک علیحدہ دقیق مضمون ہے اقسام وحی. اور سورہ شورى کے آخر میں جو آیت آئی ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. وہ اپنی جگہ پر سورہ شورى کا درس میں نے کئی مرتبہ دیا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، وہاں یہ مضامین موجود ہیں جنہیں دلچسپی ہو دیکھے. اس وقت اس کا موقع نہیں ہے. لیکن حقیقت وحی کیسے سمجھ میں آئے گی اگر انسان یہ نہ سمجھے. روح کا اطلاق قرآن مجید میں 3 ہی چیزوں پر ہوا ہے. روح یعنی ملک، روح الامین، روح القدس. روح انسانی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی. اور تیسرے قرآن کو، وحی کو بھی روح کہا گیا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. تو لفظ روح کا یہ استعمال قرآن میں بہت ہی توجہ طلب ہے کہ صرف 3 چیزوں پر ہوا ہے، وہ روح انسانی اور وہ فرشتہ جو ہے ہی روح، مجرد روح، اور تیسرے یہ کہ خود وحی کو روح سے تعبیر کیا گیا. اور وحی کیا ہے؟ وہ نغمہ روحانی ہے کہ جو روح الامین نے سنایا اور روح محمدی نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم. وعلیہ الصلاۃ والسلام، حضرت جبرائیل کے نام کے ساتھ بھی علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ آنے چاہیے. 5ویں بات، متعدد احادیث ہمارے ہاں بیان ہوتی ہیں جن میں سے بعض کو تو محدثین نے قبول نہیں کیا. مثلاً اول ما خلق اللہ نوری، یہ مجھے اب اس حدیث کا بھی متن مل گیا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں، جس کا میں نے حوالہ دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں وہ متن ساتھ نہیں لے کر آیا، لیکن میرے اس کتابچے میں عظمت صوم میں وہ متن موجود ہے. عن ابی عبد الرحمن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. رواہ البخاری و مسلم، متفق علیہ روایت ہے حضرت عبد الرحمن حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں ذکر کر رہا تھا نمبر 5 پر وہ احادیث جن میں سے میں نے عرض کیا کہ بعض تو ایسی ہیں کہ جن کو محدثین نے قبول نہیں کیا.
اگرچہ ان کے ضمن میں ایک بات اصولی سمجھ لیجیے، ضروری نہیں ہے کہ جو حدیث محدثین کے معیار پر، ان کے پیمانے پر پوری نہ اترے وہ لازماً موضوع ہو۔ اس کو اچھی طرح سمجھیے، بہت سے سچ ایسے ہیں جن کے لیے گواہی نہیں ملتی۔ آپ تو بلکہ ہمارے ہاں تو پرووربیل ہے یہ بات، ضرب المثل ہے کہ سچا مقدمہ جو ہے وہ تو کبھی ثابت ہو ہی نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ جھوٹ کی آمیزش آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ بہت سی سچی باتیں ایسی ہیں جو ثابت نہیں کی جا سکتی۔ سب سے بڑی مثال میرے سامنے حضرت علی کا دعویٰ ہے جو عدالت سے خارج کر دیا گیا۔ قاضی شرح نے کہا کہ نہیں، آپ کے پاس گواہ موجود نہیں، گواہ لائیے، اس لیے کہ آپ مدعی ہیں کہ یہ زرہ میری ہے، اب آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ حضرت حسن اور ایک غلام تھے حضرت علی کے رضی اللہ تعالی عنہما، اور قاضی نے کہا کہ جو بھی قانون شہادت ہے اسلام کا، اس میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں، غلام کی گواہی قابل قبول نہیں، اب کوئی اور گواہی ہے تو لائیے۔ گواہی نہیں تھی، مقدمہ خارج۔ تو کیا آپ کے خیال میں حضرت علی کا دعویٰ غلط تھا؟ معاذ اللہ۔ تو ایک چیز ہے کسی چیز کا صحیح ہونا، اور ایک ہے اس کا صحیح ثابت ہو سکنا، یہ دونوں لازم و ملزوم نہیں۔ ایک حدیث ہے جس کے لیے کہ نہیں ثابت ہو سکا، اس کی جو روایت کی کڑیاں ہیں وہ نہیں مل سکیں، لہذا محدث تو کہے گا میں اسے قبول نہیں کرتا، یہ اس کی مجبوری ہے، اس کا اصول جو اس نے بنا لیا ہے، اس نے تو ایک چھلنی لگائی ہے، اس چھلنی میں سے جو چھنے گا وہی اس کو قبول کرے گا۔ لیکن ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی احادیث میں حکمت کے بہت سے موتی موجود ہوں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ پھر دیکھنا پڑتا ہے قرآن مجید سے، حدیث نبوی سے، دوسری حدیثوں سے، ان مضامین کی اگر کوئی ٹیلی ہو رہی ہے تو کسی درجے میں وہ قابل قبول ہو جائے گی۔ اگرچہ یقین کے ساتھ پھر بھی کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ حدیث نبوی ہے، لیکن اس کا مضمون اگر پورا اتر رہا ہو دوسری احادیث سے تو یہ ہے کہ اس کے کسی درجے میں قبول کر لیا جائے گا۔ تو ہمارے ہاں صوفیاء اور مفسرین کے طبقے میں بہت سی ایسی روایات قبول کی گئی ہیں کہ جو محدثین کے ہاں وہ درجہ استناد کو نہیں پہنچتی۔ اب ان میں سے مثلا ایک حدیث وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں صوفیاء کے حلقے میں بہت عام ہے، اور جن کو ہمارے عرف عام میں بریلوی کہا جاتا ہے، ان کے ہاں تو سمجھیے کہ اوڑھنا بچھونا ہی وہ حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا فرمائی وہ میرا نور تھا۔ اب یہاں سے ان کا جو ہے، یہاں سے اب وہ تعمیر جب شروع کریں گے اور ردے پر ردہ چڑھائیں گے وہ دوسری بات ہے، لیکن یہ کہ جہاں تک اس مضمون کا تعلق ہے تو یہ حدیث جو ہے جو امام ترمذی لائے ہیں، اور امام ترمذی نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، حدیث صحیح سے نیچے درجہ ہے اس کا، اگرچہ نمبر 2 درجے کی حدیث شمار ہوگی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ایک مستند یعنی درجہ استناد اس کو حاصل ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، قال قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوہ، لوگوں نے سوال کیا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے آپ کو نبوت کب ملی؟ اب جواب سنیے، قال وآدم بین الروح والجسد، اس وقت جبکہ ابھی آدم کا روح اور جسد علیحدہ علیحدہ ہی تھا، ابھی آدم کی تخلیق جو ہے اس مرحلے کو نہیں پہنچی تھی، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ روح جو ہے روح آدم ابھی علیحدہ تھی اور جسد آدم کا حیولہ ابھی تیار ہو رہا تھا، تو جسد آدم علیحدہ بن رہا تھا اور اس کے تصویہ کے مراحل ابھی باقی تھے یا جاری تھے، اور روح جو ہے روح آدم علیحدہ تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب یہ کون تھا جو نبی تھا اس وقت؟ ظاہر بات ہے کہ وہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ، یہ کیسے سمجھ میں آئے گی حدیث؟ اور جب تک یہ سمجھ میں نہ آئے، اگر اس کو آپ مطلقاً لے لیں گے تو ذہن کے اوپر شرک کا سا غلبہ ہونا شروع ہو جائے گا، شرکیہ خیالات اور شرکیہ توہمات کی بنیاد بن جائے گی، جبکہ اس بات کو سمجھنے کے بعد جڑ کٹ جاتی ہے کہ تمام ارواح بھی موجود تھی، اسی میں روح محمدی بھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جنود مجندہ تھے، تمام کے تمام انسان موجود تھے اس وقت، تو روح محمدی کا ہونا کون سا آپ کے لیے جو ہے ناقابل قرین یا ناقابل قیاس رہ گیا؟ وہ بھی موجود تھے، اور وہ اس وقت بھی نبوت سے سرفراز تھی، اپنا اپنا جو مقام اور مرتبہ ہے عالم روحانی کے اندر وہ حاصل تھا۔ لہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے نبوت اس وقت ملی۔ اسی کے حوالے سے میں 1-2 باتیں اور عرض کر دوں۔ کبھی کبھی میں کہہ دیتا تھا آغاز نبوت، یہ عام طور پر بھی ہم استعمال کر دیتے ہیں،
اب یہ سمجھ لیجئے کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے، اول تو یہ ہمارے ہاں متفق علیہ بات ہے، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، ہم اسے آغاز وحی کہیں گے، اجرائے وحی، ظہور نبوت کہا جا سکتا ہے۔ نبوت ظاہر اس وقت ہوتی ہے، بالقوہ تو نبی پیدائشی نبی ہے، بلکہ نبی تو اس وقت بھی عالم ارواح میں بھی نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام انبیاء تھے۔ لہذا یہ کہ نبوت کا آغاز ہو رہا ہے وحی سے، یہ مغالطہ آمیز الفاظ ہے۔ ظہور نبوت کہہ سکتے ہیں یا آغاز وحی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ حدیث جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، یا یہ کہ پھر اس سے مشرکانہ توہمات کے دروازے کھلیں گے جب تک کہ یہ حقیقت سامنے نہ ہو کہ یہ تو وہ مرحلہ ہے جبکہ تمام ارواح انسانیہ، بلکہ آج میں الفاظ بدل رہا ہوں کہ تمام انسانوں کے روحانی وجود پیدا کیے جا چکے تھے، اس وقت بھی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شرف نبوت سے سرفراز تھے۔ اچھا، اس میں ایک نقطہ البتہ اور سمجھ لیجئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے اوپر کچھ ردے رکھے گئے ہیں۔ ایک ردہ جو اس پر چڑھایا گیا، اور کسی نے بھی، کوئی غالی سے غالی بریلوی، کوئی غالی سے غالی صوفی بھی اسے حدیث کی حیثیت سے پیش نہیں کرتا، یہ ان کے اپنے فلسفے ہیں، اور اس میں اکثر و بیشتر جو ہے فلسفہ مشائین، ارسطو کا جو منطقی جو لوگ تھے، انہوں نے اس کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں جو ایک ایجاد کی ہے اپنے ذہن سے، عقول عشرہ اور افلاک جو ہے 9 فلک اور 10 عقلیں، یہ ایک سلسلہ ہے ان کا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس میں یہ فلسفہ تھا سارا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو پیدا کیا وہ عقل اول، پھر عقل اول سے ایک فلک اول پیدا ہوا، عقل ثانی پیدا ہوئی، عقل ثانی سے فلک ثانی اور عقل ثالث، عقل ثالث سے فلک چہارم، فلک ثالث اور عقل چہارم، اس طرح ہوتے ہوتے وہ گرتے گرتے آئے کہ وہ جو 10ویں عقل ہے اس سے پھر یہ اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ یہ ایک بالکل بے تکا فلسفہ ہے، بے بنیاد فلسفہ ہے، اس کے لیے نہ انسان کے مشاہدے میں، نہ اس کی سائنٹیفک جو بھی اکتشافات ہیں ان میں کوئی بنیاد اور دلیل ہے، نہ کوئی منطق میں دلیل ہے، اور نہ ہی کہیں کتاب و سنت میں کوئی دلیل ہے۔ لیکن بدقسمتی سے، جیسا کہ میں 2 مرتبہ عرض کر چکا ہوں، ایک دور ہم پر ایسا گزرا ہے کہ اس ارسطو کی منطق اور ان فلسفے کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا، یہ کندی اور فارابی، یہ جو ابن رشد، یہ جو ہمارے بڑے بڑے فلسفی جو شمار ہوتے ہیں، ابن سینا، کندی، فارابی، ابن رشد، یہ سب کے سب سب اسی کے زلف گراگیر کے اسیر ہیں، ارسطو کے پیرو ہیں، اور ان کا بڑا دبدبہ تھا، انہوں نے ایک نیا فلسفہ ایجاد کیا تھا، اس میں یہی فلسفہ 9 افلاک اور عقول عشر، 10 عقلیں اور 9 افلاک کا فلسفہ تھا کہ اس طرح اب اس میں جوڑ دیا ہے بعض ہمارے صوفیاء نے اس معاملے کو کہ اول ما خلق اللہ نوری، اور پھر اس نور سے پوری کائنات پیدا کی گئی، یعنی وہ جو عقل اول جہاں رکھی ہوئی ہے ان فلسفیوں نے، وہاں انہوں نے نور محمدی یا روح محمدی کو ٹکا دیا ہے، اور پھر جیسے کہ اس سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی ہے 9 اور درجوں میں تنزل کے بعد، ایسے ہی پھر وہ کہتے ہیں کہ باقی اللہ نے سب سے پہلے نور پیدا کیا حضور کا، اور پھر اس نور سے پوری کائنات پیدا کی گئی۔ یہ در حقیقت بالکل ایک علیحدہ فلسفہ ہے، اس کا اس حدیث سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ وہ حدیث جو میں عرض کر چکا ہوں کہ محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، درجہ استناد کو نہیں پہنچتی، صوفیہ اور ہمارے بہت سے مفسرین اسے قبول کرتے، اول ما خلق اللہ نوری، یہاں تک کوئی حرج نہیں ہے، قطعاً کوئی نہ اس میں شرک کا شائبہ ہے، نہ اس میں کہیں کوئی دین کی بنیادی بات کی کسی نفی ہوتی ہے۔ جب اللہ نے سب سے پہلے جو ارواح پیدا کی ہیں تو سب سے پہلے روح محمدی پیدا کر دی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں کوئی بات تعجب کی نہیں، کہیں شرک کی کوئی آمیزش اور آلائش نہیں۔ البتہ اس سے اگلا فلسفہ کہ بقیہ ساری تخلیق جو ہے وہ نور محمدی سے ہوئی ہے، یہ پھر ان کا اپنا اضافہ ہے، ان کا اپنا وہ منطقی جو ہے پورا فلسفہ ہے، اس کا خود ان کے قول کے مطابق بھی کسی حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ حدیث صحیح ہو، ضعیف ہو، موضوع ہو، کوئی حدیث ان کی طرف سے اس کے لیے پیش نہیں ہوئی۔ تو میری اس بات کو کہیں آپ اس فلسفے کی تائید جو ہے اس میں شامل نہ کر لیں، وہ فلسفہ بالکل علیحدہ ہے اور میں اسے گمراہی سمجھتا ہوں، وہ قطعاً جو ہے کسی درجے میں قابل قبول نہیں ہے، نہ اس کی کوئی دلیل عقل میں ہے، نہ اس کے لیے کوئی اساس جو ہے وہ نقل میں یعنی کتاب و سنت میں موجود ہے۔ وہ ان کا سارا بوجھ جو ہے یہ اونس جو ہے پروف کا وہ ان کے اوپر ہے، ان سے پوچھئے وہ کیا دلیل ہے، کیا کہتے ہیں۔ لیکن جہاں تک پہلی بات ہے، یہ تو حدیث ہے اور حدیث حسن ہے امام ترمذی کے بقول کہ متى وجبت لك النبوۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟
جواب میں آپ نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، آدم جو ہے وہ تو روح اور جسد کے مابین ابھی تھا معاملہ ان کے تخلیق کا، یعنی عالم ارواح میں اس وقت بھی نبی تھا، نبوت تو اس وقت سے چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی استبعاد نہیں، اس کو ہم قبول کریں گے۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے اول ما خلق اللہ نوری، نور سے مراد ہے روحی، نوری سے مراد روحی، نقطہ نوری کے نام وہ خودی، زیر خاک ما شرار زندگی، مجھ میں بھی وہ نور موجود ہے، وہ ٹمٹماتا ہوا نور ہے، اس کے اوپر شہوات کا اور خواہشات کا اور ہمارے عقل کے بہت سے تانے بانوں کا غلبہ ہو گیا ہے، حجابات آ گئے ہیں، وہ نور محمدی اور روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کامل نور ہے، اس نے آپ کے پورے سراپا کو منور کر دیا ہے، آپ کا پورے جسد جو مادی ہے اور جسد جو ہے انسانی وہ بھی پورا کا پورا منور ہے اس روح کے انوار سے۔ یہ تو ہے فرق مراتب، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، لیکن بنیادی طور پر وہ روح محمدی، نور محمدی ہے، اور ہماری روح جو ہے وہ ہمارے اندر بھی ایک نور ہے، نقطہ نوری کے نام وہ خودی، زیر خاک ما شرار زندگی، یہ ہے۔ غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، ہر انسان کی خاک کے اندر اللہ نے یک جلوہ عامست ندیدی، ایک جلوہ عام جو ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے۔ چھٹی بات، عظمت صوم، اس پر چونکہ میرا پورا کتابچہ موجود ہے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھیے کتنا بڑا اشکال ہے۔ یہ روزے کے بارے میں متفق علیہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، حدیث قدسی اس کو کہا جائے گا، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، جس کو بعض ہمارے جو تصوف پسند علماء ہیں وہ اجزا بہی بھی پڑھتے ہیں، الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ یا أَنَا أُجْزَا بِهِ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یا میں ہی اس کا بدلہ ہوں، بدلے میں ملتا ہوں۔ اب یہ کیسے سمجھ میں آئے؟ میں نے پورا جو ہے کتابچہ اسی حدیث کے اوپر لکھا ہے یہ، اور اس میں سب سے پہلے میں نے وہ آیات کوٹ کی۔ نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری، قوموا للہ قانتین۔ حج کس کے لیے ہے؟ للہ علی الناس حج البیت، اللہ کے لیے ہے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، یہ تمام کام، خیرات، صدقات، زکوٰۃ، حج، روزہ، نماز، یہ تو سب مشترک ہے اللہ کے۔ پھر یہ کیا خاص بات ہے کہ اس کو خصوصاً علیحدہ تمام عبادات سے جدا کر کے ایک حدیث کے تمام الفاظ میں آپ کو سنائی دوں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ۔ اب یہ انسان کے، ابن آدم کے تمام اعمال حسنات، تمام نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں، دگنی چوگنی کی جاتی ہیں، ہر نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر میں اس کا اضافہ ہوتا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ یا أَنَا أُجْزَى بِهِ، سوائے روزے کے کہ اس کا بدلہ تو میں خود دوں گا، یا یہ کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں، اس کے بدلے میں ملتا ہوں۔ اب اس کا کیا سبب ہے؟ تو یہ پوری میں نے تفصیل جو ہے بیان کی ہے اس کتابچے میں، کہ وجہ کیا ہے؟ وہی ماننا پڑے گا، دو متصادم وجود ہیں انسان کے، حیوانی وجود اور روحانی وجود۔ اس روحانی وجود پر اس حیوانی وجود کا دباؤ ہے، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، جو میں نے عظمت صوم کی عبارت آپ کو سنائی تھی۔ ہمارا یہ حیوانی وجود، ہمارا کھانا پینا، جسم فربا ہو رہا ہے، آرام آسائش، اس سے وہ روحانی وجود جو ہے وہ جیسے کہ بوجھ تلے کوئی کچلا جائے اس طرح وہ سسکنے لگتا ہے۔ روزہ اب کیا ہے؟ روزے میں 2 گنا پروگرام، ایک تو یہ کہ اس وجود کو ذرا سکھاؤ، اس کے ذرا تقاضے روکو، کھانا پینا بند کرو، آرام میں کمی کرو، یہ جو حیوانی تقاضے ہیں
ذرا اس بوجھ کو کم کرو، یہ بوجھ کم ہوگا تو اسے ریلیف ملے گا، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں سائی آف ریلیف۔ وہ جو بوجھ تلے دبی ہوئی تھی روح، بلکہ پھر میں الفاظ بدل رہا ہوں، وہ جو بوجھ تلے دبا ہوا تھا وجود روحانی اس وجود حیوانی کے نیچے، اس کو ریلیف ملے گا، اور اب اس پر آب حیات جو ہے اس کا وہ چھینٹے دو، وہ آب حیات ہے قرآن۔ یہ دو گنا پروگرام بنا دیا گیا، دن میں سکھاؤ اس وجود حیوانی کو، اس کے وزن کو کم کرو، اور رات کو جب ذرا اس روح کے اندر کچھ بالیدگی پیدا ہو، کچھ ہوش آ رہا ہو، مزید ترشح اس پر ہو آیات ربانیہ کا، کلام الہی کا، اب رات کو کھڑے ہو جاؤ کلام الہی کے ساتھ۔ یہ آب حیات ہے جو تمہاری اس نیم مردہ روح کو حیات تازہ عطا فرمائے گا، اور چونکہ اس روح کا براہ راست تعلق ہے ذات ربانی کے ساتھ۔ اب یہ بات ہے جو نوٹ کرنے کی ہے، جس کی مثال میں دے چکا ہوں کہ اگرچہ بتمام و کمال تو ہم اس کو نہیں کہیں گے، لیکن جزوی طور پر اللہ کی ذات اور اس روح انسانی کے مابین ربط و تعلق بالکل وہی ہے جو سورج اور اس کی کرن کا ہے۔ ان کو ایک دوسرے سے آپ جدا بھی نہیں مان سکتے، اگرچہ کرن ہے، علیحدہ ہے، کروڑوں میل دور آ گئی ہے، لیکن تعلق اور ربط اس کا جو ہے اپنے اس سورج کے ساتھ وہ کہیں ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو یہ روح جب بیدار ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے اب اللہ ملے گا۔ اب دیکھیے یہی بات اب آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ قرآن مجید میں کس قدر لطیف ربط ہے۔ سب سے پہلے روزے کا حکم آتا ہے، اب رمضان چونکہ آنے والا ہے، یہ مضامین بعد میں تفصیلاً بھی بیان ہوں گے، خطبات جمعہ وغیرہ میں ہوتے ہی ہیں عام طور پر، لیکن آپ ابھی سے اگر کوشش کریں اور یہ میرا کتابچہ پڑھ لیں، اس درس کے بعد تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ حاصل کر سکیں گے، ورنہ میری تحریروں کے بارے میں عام شکایت یہ ہے کہ یہ مشکل ہوتی ہیں، ثقیل ہوتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس گفتگو کے بعد انشاءاللہ ایک ایک حرف جو ہے اس کا وہ پوری طرح اجاگر ہو کر، روشن ہو کر ذہن نشین ہو جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے اس میں 23واں رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا صرف صوم کا ذکر ہے، اس کے بعد ذکر آیا ماہ رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب دو چیزیں مل گئیں، دن میں روزہ، رات کا قیام، قیام اللیل، اور وہ قرآن کے ساتھ۔ ان دونوں کے پروگرام کا جو حاصل ہے وہ ہے 5ویں بلکہ 4تھی آیت جو آئی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اب جب یہ روح ہمارا وجود روحانی کچھ جاگا ہے، ہوش میں آیا ہے، اسے حیات تازہ ملی ہے، اس کو تازہ قوت حاصل ہوئی ہے، اب وہ ظاہر بات ہے کہ اپنے مرکز کی طرف اس کا رجحان ہوگا، جیسا کہ ان دونوں عبارتوں میں جو میں نے پڑھ کر سنائی ہے۔ وہ تو جب بھی ہوش میں آئے گا ادھر ہی دیکھے گا، جب دیکھے گا تو اب وہ مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ یہ روحانی کویسٹ جو ہے انسان کے اندر، یہ جو ایک تھرسٹ ہے، یہ پیاس ہے، وہ جو روح کے اندر، میں نے آپ کو مثنوی کا پہلا شعر بارہا سنایا ہے، بشنو از نئے چوں حکایت میں کند بس جدائی ہا شکایت میں کند۔ اس جدائی کی وجہ سے جو اس کے اندر ایک ہجر کی کیفیت ہے، یہ رجوع کرنا چاہتی ہے اپنے اصل مرکز کی طرف، اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن، لہذا اس کی تعبیر ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے یعنی ان کا روحانی وجود بیدار ہو کر اب میری طرف مائل ہونا چاہے، میرا قرب حاصل کرنا چاہے، تو اے نبی انہیں بتا دیجئے میں کہیں دور نہیں ہوں، یہ تو تم غائب ہو جاتے ہو، تم اپنے وجود حیوانی کے پردوں کے اندر محجوب ہو کر رہ جاتے ہو، ہم تو ہر جگہ ہر آن موجود ہیں، ہم تو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم تو مائل میں کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، اغیب و ذلتائی فلا یغیبو، ہم غائب ہو جاتے ہیں، وہ ہستی تو غائب ہونے والی ہے ہی نہیں، وہ تو ہر جگہ ہوا معکم اینما کنتم ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تو اے نبی ان کو بتا دیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ ہے عجیب، نہایت ہی دل میں اترنے والا ربط، لیکن آپ کو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اگر ان چیزوں کے ساتھ ابھی مناسبت نہیں ہے، ان حقائق تک رسائی نہیں ہوئی ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ انہی مفسر قرآن نے یہاں لکھ دیا ہے کہ یہ جو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي ہے، در حقیقت یہ روزے کے مسائل سے متعلق سوالات تھے۔ یہ یہاں کہاں آسمان اور کہاں زمین، کہاں آسمان سے گر کر زمین پر آئے ہیں، حالانکہ نظم کلام کے وہ سب سے بڑے داعی، لیکن یہ ہے کہ اس سوال کو سمجھا کیا ہے
وہ جو کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، رضواں ہی سمجھے گا نا، باقی اور کون سمجھے گا؟ اسی طریقے سے جب تک یہ حقائق سامنے نہ ہو، یہ انسان کے وجود کا یہ مرکب ہونا اور اس کا وجود حیوانی ہی اصل انسان قرار پانا، اس کی اصل خودی، اصل سیلف وہ ہے جس سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اور یہ غفلت جو ہے نقد سزا ہے کس کی؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی حقیقت سے غافل کر دیا۔ آج کا انسان، کم و بیش تمام انسان اس غفلت کے اندر مبتلا ہے، یہاں تک کہ اچھے اچھے مذہبی داعی، ایکٹیوسٹ، محرک لوگ جو میدان میں کام کر رہے ہیں، یہ غلبہ جو ہے مغرب سے آ کر ایسا ہوا ہے اس فکر کا کہ وہ اس چیز کا ادراک اور شعور جو ہے وہ نہیں کر پاتے۔ اب اسی کے ضمن میں اب یہ کون سا نمبر ہوگا ہمارا؟ 7واں۔ میرے اصل میں یہاں پہ جو نمبر تھے ان سے ذرا میں اپنی تقریر میں مختلف لے رہا ہوں۔ اب میں آپ کو اسلام کا روحانی نظام، اس سے کیسے انسان، اس کی اصل حقیقت سے کیسے انسان محجوب رہ جاتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پہلے دو میں نے کوٹیشن جو دیے ہیں وہ مولانا اصلاحی صاحب کے ہیں۔ یہ کوٹیشن میں اس وقت پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں عظمت سوم سے، اس میں میں نے نام نہیں دیا ہے، یہ مولانا مودودی صاحب کی تقریر، اسلام کا نظام حیات، بہت مارکت الارا تقاریر ہیں ان کی، اس میں روحانی نظام پر جو تقریر کی گئی ہے اس کا اقتباس آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنا جو ایک چند جملے ہیں میرے ہیں، جہاں کوٹیشن شروع ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا، آئی کوٹ۔ ابھی پہلے میری عبارت ہے: افسوس کے دور حاضر میں مادہ پرستانہ نقطہ نظر کے تسلط کے باعث روح اور جسد کے جداگانہ تشخص اور ان کے تقاضوں کے باہم متضاد و متصادم ہونے کا شعور و ادراک عوام تو کجا خواص تک کو حاصل نہیں، حتیٰ کہ بہت سے جدید مفکرین اسلام تو اس حقیقت کبریٰ کا ذکر بھی بطرز استہزاء و استحقار کرتے ہیں۔ چنانچہ عصر حاضر کے ایک بہت بڑے مفکر اسلام کا روحانی نظام کے عنوان سے ایک نشری تقریر میں فرماتے ہیں: فلسفہ و مذہب کی دنیا میں عام طور پر جو تخیل کار فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ روح اور جسم ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں کا عالم جدا ہے، دونوں کے تقاضے الگ بلکہ باہم مخالف ہیں۔ اسلام کا نقطہ نظر اس معاملے میں دنیا کے تمام مذہبی اور فلسفیانہ نظاموں سے مختلف ہے۔ حالانکہ میرے نزدیک تو اسلام کا نقطہ نظر بھی یہ ہے کہ ایک انسان کا وجود روحانی ہے، ایک انسان کا وجود حیوانی ہے۔ وجود روحانی کے تقاضے کچھ اور ہیں، اس کا میلان کسی اور طرف ہے، اس کا مبدا کچھ اور ہے، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، اسے تقویت حاصل ہوتی ہے کسی اور چیز سے، اور جو وجود حیوانی ہے اس کا مبدا بھی اور ہے اور اس کے تقاضے بھی کچھ اور ہیں، اس کا میلان بھی پستی کی طرف ہے، اور ان دونوں میں تضاد ہے، کشمکش ہے۔ تو یہ کوٹیشن تو ان کی ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد پھر میں عرض کر رہا ہوں، اس ضمن میں انہوں نے دنیا پرستی اور ترک دنیا کی دو انتہائی صورتوں کی جو تردید کی ہے وہ اصولاً بالکل درست ہے۔ ایک ہے ترک دنیا، ایک ہے دنیا پرستی۔ جیسے کہ سورہ حدید کا درس ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، ان مجالس میں ہو چکا ہے۔ ایک وہ یہود کی دنیا پرستی اور ایک نصارہ کی ترک دنیا اور رہبانیت کا فلسفہ، یہ دونوں غلط ہیں۔ تو ان کی نفی کی جائے تو قطعاً کوئی غلط بات نہیں ہوگی، وہ اصولاً بالکل درست ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ ان کی توجہ اس حقیقت کی جانب کیوں منعطف نہ ہوئی کہ انسانی تاریخ میں ان دونوں انتہاؤں کی موجودگی بجائے خود اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی شخصیت میں دو بالکل متضاد اور مخالف قوتیں کار فرما ہیں جن کے مابین مسلسل رسہ کشی جاری رہتی ہے۔ چنانچہ کبھی ایک کا پڑا بھاری ہو جاتا ہے، کبھی دوسری کا۔ بقول علامہ اقبال: اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ اسلام بلا شبہ ان کے مابین توازن پیدا کرنا چاہتا ہے، نہ ترک دنیا نہ دنیا پرستی، توازن پیدا کرنا چاہتا ہے، اور عدم توازن کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ لیکن توازن کا یہ تصور بجائے خود دلیل قاطع ہے جسد و روح کے تضاد اور ان کے تقاضوں کے مابین کے باہم متقابل اور متباین ہونے کی۔ اگر دو چیزیں متضاد نہ ہو تو توازن کی کیا ضرورت ہے؟ توازن کی تو ضرورت ہی وہاں پیش آئے گی کہ جہاں دو تقاضے بالکل جدا ہوں، ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ تو اگر لفظ توازن استعمال کر رہے ہیں تو گویا کہ خود بخود ماننا پڑتا ہے
کہ یہ دونوں انسان کے وجود جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں بلکہ متضاد ہیں، ان کی بالکل دونوں کا جو میلان ہے وہ مخالف سمت میں ہے۔ درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی، باز می گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش۔ 8ویں نمبر پر اسی عالم روحانی یا روحانیات سے اس دور میں بعض ریشنلسٹ قسم کے ہمارے مفکرین کو جو بعد پیدا ہو گیا ہے، اسی کا ایک مظہر یہ ہے کہ کشف، رویا، الہام، تحدیث، ان سب کا یا تو انکار ہے یا ان کا ذکر بھی انسان نہیں کرنا چاہتا۔ ایک شرم سی طاری ہوتی ہے، حالانکہ بڑی قوی احادیث، صحیح احادیث، پختہ احادیث موجود ہیں، لیکن یہ کہ ان چیزوں کو بیان کرنے میں جھجک ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے اسی روحانیت کے اس نظریے کے ساتھ کہ وجود حیوانی ایک بالکل جدا گانا شے ہے اور وجود روحانی ایک بالکل جدا گانا شے ہے۔ اب یہ جانیے کہ حدیث میں آتا ہے لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت میں سے سوائے مبشرات کے کچھ باقی نہیں رہا، سچے خواب، بشارتیں جو ملتی ہیں خوابوں کے اندر۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ الرؤیا الصالحہ یا الرؤیا الصادقہ، یعنی سچا اور صالح خواب جو ہے وہ نبوت کا ایک جز ہے، بعض میں 46واں جز کہا گیا ہے اور بعض میں 60واں جز کہا گیا ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے آج بھی۔ جن کی روحیں بیدار ہو جاتی ہیں اور وجود حیوانی کے دباؤ سے آزاد ہو کر ان کو تقویت حاصل ہوتی ہے، انہیں یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ الہام ہے، کسے ہوتا ہے الہام؟ اللہ کی طرف سے الہام کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، رؤیا صادقہ کا دروازہ بند نہیں ہے، کشف کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اب یہ کہ واقعہ وہ کس حد تک ثابت ہے کس حد تک ثابت نہیں ہے، لیکن یہ کہ تاریخی اعتبار سے تو بہت ہی پختہ واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں، اور شام میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس کا میدان جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، محاذ جنگ۔ یا ساریۃ الی الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ کیا قسم کر رہے ہو، پہاڑ کی اوٹ لو، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کے دامن میں چلے جاؤ۔ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں حضرت عمر، خطبے والے سن رہے ہیں، حیران ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ بعد میں راز کھلتا ہے کہ شام میں محاذ جنگ پر ایک بڑی زبردست غلطی ہو رہی تھی حضرت ساریہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ اسٹریٹجک مسٹیک جسے آپ کہیں گے کہ جو پوزیشن انہیں لینی چاہیے تھی، پہاڑ کو اپنے پشت پر رکھے اپنا جو عقب کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کے بجائے انہوں نے کوئی اور پوزیشن لے لی تھی۔ اب یہ کیا ہے؟ آج ہم یہ تو جانتے ہیں ٹیلی ویژن ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، اب کمیونیکیشن ہو رہی ہے، لیکن آج کے زمانے میں الحمدللہ کہ معاملہ اب یہاں تک بھی آ رہا ہے۔ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ایک باقاعدہ شعبہ بن چکا ہے علم کا، تحقیق اور تدقیق اور تفتیش کا ایک بڑا لمبا چوڑا سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ یہ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کس کو ہوتا ہے؟ آنکھ، کان، اس سے تو نہیں، اگر اس سے تو ہو رہا ہے تو وہ سینسری پرسیپشن ہے۔ آپ نے آنکھ سے دیکھا اور کسی بات کو سمجھا، ادراک آپ کو حاصل ہوا، کان سے سنا اور آپ کو کوئی معلومات حاصل ہوئی، یہ تو آپ کے سینسری پرسیپشن سے۔ یہ ESP کس بلا کا نام ہے؟ ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کسے کہتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ وہ ان چینل سے بالکل انڈیپینڈنٹ ہے۔ تو پھر کون ہے وہ پرسیو کرنے والا وجود؟ کون سا ہے؟ وہ وجود حیوانی نہیں ہے جس کی یہ آنکھ ہے اور جس کے یہ کان ہے، بلکہ وہ وجود روحانی ہے جو ان کانوں کے بغیر سنتا ہے اور ان آنکھوں کے بغیر دیکھتا ہے۔ وہ اپنی جگہ پر، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک مستقل وجود ہے۔ اس مستقل وجود کے اپنے سینس آرگنز ہیں، اس کے اپنے ذرائع معلومات ہیں which are absolutely independent of these bodily sense organs۔ یہ جو ہماری آنکھ اور یہ 5 ہمارے جو عام طور پر ایکسٹرنل سینسز شمار ہوتے ہیں، ان سے بالکل انڈیپینڈنٹ، اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں۔ یہی وجود روحانی اس وحی کا محبت تھا، وحی کا ریسیپینٹ، جو وحی کے وحی نبوت کہلاتی ہے، وہ محفوظ ہوتی ہے، اس میں کسی خطا کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن یہی ہمارا جو ہے وہی وجود حیوانی، وجود روحانی دوسرے انسانوں کا، وہ جو کچھ پرسیو کرتا ہے وہ ہے کہ جس کو ہم کہیں گے الہام اور رؤیا صادقہ، خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ اور خواب ٹھیک ہے، خواب 3 طرح کے ہیں۔ خواب جو ہے اس میں الہام ربانی بھی ہوتا ہے، خواب میں القائے شیطانی بھی ہوتا ہے، اور خواب محض حدیث نفس بھی ہوتی ہے کہ صرف آپ کے، اور چونکہ جدید سائنس جو ہے، جدید ہمارے سائنسدان
اور وہ فرائیڈ ہو یا کوئی اور ہو، وہ تو چونکہ اس تیسری کیٹیگری سے واقف ہے صرف، لہذا آپ کو خوابوں کے بارے میں یہی تیسری چیز ملے گی کہ وہ آپ کی دبی ہوئی خواہشات، آپ کی آرزوئیں، امنگیں جو کسی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی، معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے، وہ پھر ایک وشفل ایک تھنکنگ کا سا انداز ہوتا ہے اور ان چیزوں کو آپ خواب میں دیکھنے لگتے ہیں۔ صحیح ہے، اس کو بھی مانا گیا ہے، یہ بھی ایک کیٹیگری ہے۔ اور جو لوگ صرف حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو تو یہی خواب آئیں گے، اور کون سے آئیں گے؟ لیکن یہ کہ جو لوگ اس سے بالا تر سطح پر زندگی بسر کر رہے ہوں، جن کی روحیں بیدار اور چاق و چوبند ہو گئی ہوں، جن میں وہ لطافت آ گئی ہے کہ وہ ریسیپینٹ بن سکیں اللہ تعالیٰ کی اس وحی خفی کی، وہ وحی نبوت نہیں ہے معاذ اللہ، وحی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا جو بالکل محفوظ وحی ہوتی تھی، لیکن یہ وحی کی ادنا شکلیں ہیں، الہام، کشف، رؤیا صادقہ، اور ایک لفظ آتا ہے تحدیث۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کی، ہر رسول کی امت میں محدثین ہوتے ہیں۔ اس لفظ کو اچھی طرح صحیح تلفظ کے ساتھ سمجھ لیجئے، محدث دال کے زیر کے ساتھ، وہ تو وہ علماء ہیں کہ جو علم حدیث کے ماہر ہیں، محدثین، فقہاء و محدثین، دال کی زیر لگائیے، اور جب محدث کہیں گے تو دال پر زبر کے ساتھ، یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ ہم کلام ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں کچھ محدث ہوتے ہیں، اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ، جن سے اللہ کلام کرتا، نبی نہیں ہے، محدث ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وحی کے علاوہ یہ چینلز بند نہیں ہوئے ہیں، صرف وحی نبوت کا چیلنج بند ہوا ہے، نہ الہام کا دروازہ بند ہوا، نہ کشف کا دروازہ بند ہوا، نہ رؤیا صادقہ کا، نہ رؤیا صالحہ کا، نہ مبشرات کا، نہ تحدیث کا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جاری ہیں، صرف وہ وحی نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے جس کی کمال حفاظت ہوتی تھی، جس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے کی ہے، اور جو حجت ہے دین میں۔ باقی کشف، رؤیا، الہام، ان میں سے کوئی شے حجت نہیں ہے۔ جو کشف، جو رؤیا کتاب و سنت کے معیار پر صحیح اترے گا اسے قبول کر لیں گے، جو نہیں ہوگا اسے رد کر دیں گے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ کہ اصلاً ان چیزوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انکار کون کرے گا؟ یا اس کی طرف سے غض بصر تو کریں گے، کم سے کم ذکر نہیں کریں گے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا۔ اس زمانے میں کیا ہو گیا ان کو، اس ریشنلزم کے دور میں، اس سائنٹیفک ریشنلزم کے دور میں، اور یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ الہام اور کشف اور رؤیا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی دین کے ایک بہت اہم پہلو سے اغماز، اعراض، بلکہ غض بصر کی جو روش ہے اس کا بھی اصل سبب یہ ہے کہ وہ حقیقت انسان جو ہے وہ ہے اصل میں جو سمجھ میں نہیں آئی۔ اب ایک اور لیجئے مسئلہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جو وجود ہے روحانی ہے، یہ دیکھتا ہے، یہ سنتا ہے، یہ تو ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کے حوالے سے آج کے نوجوان کو سمجھانا بہت آسان ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اب ایک اور لفظ ہے، قرآن لفظ تفقہ اور یعقلون یا تعقل کا اطلاق کرتا ہے اس وجود روحانی کے اوپر، وجود حیوانی پر نہیں کرتا۔ عجیب بات ہے یہ، چنانچہ فرمایا گیا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی کیا جہنم کے لیے۔ اب یہاں جو مسئلہ ایک پیدا ہو جائے گا اس سے ذرا اس وقت صرف نظر کیجئے کہ وہ جو جبر و قدر والا مسئلہ اس کو ذرا چھوڑ دیجئے، لیکن میں جو جس کی طرف اس وقت اشارہ کرنا ہے، وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن ان کے ساتھ تفقہ نہیں کرتے، سوچتے نہیں، فہم نہیں حاصل کرتے۔ تو دل سے فہم کا کیا تعلق ہے؟ دل کو تو جو دل کو مانتے بھی ہیں تو جذبات کے ساتھ متعلق سمجھیں گے، غصہ، نفرت، محبت، اس کا دل کے ساتھ تعلق ہوگا۔ تفقہ سے کیا تعلق دل کا؟ عام جو سوچ ہے اس کو اچھے طرح سمجھیے، میں وہی چیزیں بیان کر رہا ہوں، دین کے حکمت و فلسفہ کے وہ غامض پہلو جو سمجھ میں نہیں آتے جب تک کہ یہ پورا فلسفہ سامنے نہ ہو، کہ یہ تفقہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں تو ہیں دیکھتے، یہ کون سی آنکھیں ہیں؟ کیا ابو جہل آنکھوں سے دیکھتا نہیں تھا؟ وہ عثمانی میں تو اندھا نہیں تھا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ کیا ابو لہب کا کان نہیں تھا؟ کیا وہ سنتا نہیں تھا؟ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ اہم ترین آیت ہو گئی ہمارے اس موضوع کے اعتبار سے۔
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل ہیں تفقع سے عاری، آنکھیں ہیں وہ بصارت سے تہی، کان ہے سماعت سے عاجز۔ یہ کون ہے؟ یہ حیوان ہے۔ اولئک کالانعام، کالانعام، یہ حیوانوں کی طرح ہیں۔ یہ چوپائے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ دو ٹانگوں پر چلنے والے چوپائے ہیں۔ یہ حیوان ہے، فرق صرف یہ ہے کہ انسان نظر آتے ہیں، انسانوں کے لباس میں یہ حیوان ہے، انسانوں کے بھیس میں یہ حیوان ہے۔ بلکہ اب اس سے بھی اگلی حقیقت کو روشن کیا، بل ہم اضل، بلکہ وہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ بات سمجھ میں آتی ہے۔ حیوان تو پیدا ہی کیا گیا اسی لیول پر، اس میں تو وہ روح ربانی پھونکی نہیں گئی، اس غریب کا کوئی وجود روحانی ہے ہی نہیں، اس کا تو کلیتاً وجود حیوانی ہے، تو وہ اس لیول پر ہے، تو کوئی عجیب بات نہیں، کوئی بری بات نہیں، کوئی گھٹیا بات نہیں، وہ تو اپنے مقام پر ہے۔ لیکن یہ جو ہے جن کو پیدا کیا گیا، جو یہ احسن تقویم میں جن کے اندر وہ روح ربانی پھونکی گئی، جس کی بنا پر یہ مسجود ملائک بنے، جن میں وہ وجود روحانی ہے، اس وجود حیوانی، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو چکی ہیں، اس وجود روحانی کے کان شل ہو چکے ہیں، اور اس وجود روحانی کے اندر جو تعقل اور تفقع کا مادہ تھا وہ سلب ہو چکا ہے۔ لہذا روح ان کا وجود روحانی تو مر چکا، اب یہ وجود حیوانی ہے۔ اولئک کالانعام، اور انسان ہونے کے باوجود اگر یہ صرف حیوان بن گئے تو ان کو حیوان بھی نہیں کہا جا سکتا، بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے۔ اولئک هم الغافلون، سیدھی سیدھی بات ہے، یہ بالکل وہی انداز ہے جو ہماری اس آیت میں ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جب اس سطح پر آ جائے گا انسان کے اپنے آپ کو محض حیوان سمجھے تو فاسق و فاجری ہوگا۔ اب تقویٰ کا کیا سوال، اور اس کے اندر کوئی اعلیٰ کسی تصور کا کیا امکان ہے؟ یہاں بھی وہی فرمایا اولئک هم الغافلون، یہی ہے غافل، اور سب سے بڑی غفلت خود اپنے آپ سے غافل ہو جانا۔ ولا تکونوا كالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، نہ بن جاؤ ان لوگوں کے مانند جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جو اللہ سے غافل ہو گئے تو اللہ نے انہیں اپنی حقیقت سے غافل کر دیا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ بتائیے کیسے سمجھ میں آئے گی آیات؟ اسی کے ساتھ چونکہ میں نے بارہا یہ بات کہی ہے، اور جیسے جیسے یہ اور آگے بڑھ رہا ہے معاملہ، میرا یہ یقین جو ہے بہت اور پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ملیں گے، تلاش کیجئے۔ یہ مضمون سورہ حج میں بھی آیا ہے، افلم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں یہ گھومے پھرے نہیں، انہوں نے کوئی زمین میں سیر نہیں کی؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، پھر ہوتے ان کے دل جن سے یہ عقل کا کام لیتے، تعقل کرتے، سمجھتے، او اعین یبصرون بہا او اذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہوتے جن سے یہ سنتے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اس لیے کہ اصل میں یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، اصل میں وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے۔ بتائیے اب کوئی رہ گیا، کوئی اشتباہ رہ گیا، کوئی کسر رہ گئی؟ یہ دل دیکھتا ہے، اس دل کا دیکھنا دیکھو تب تم انسان شمار ہوگے، ورنہ تم نرے حیوان ہو۔ وہ کتا اور بلی بھی دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، وہ بلی بھی، اسے بھی چھیچڑے نظر آ رہے ہیں، منہ میں پانی آ رہا ہے اس کے، وہ اس نے کیا چیز نہیں دیکھی؟ بکری نے بھی دیکھ لیا ہے بیری کا درخت اور لپک رہی ہے اس کی طرف، اور کتے نے بھی دیکھ لیا ہے کہ کار آ رہی ہے اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، ایسا بریک لگاتا ہے، وہ سارا کچھ اس کے اندر بھی موجود ہے۔ تمہارا بھی معاملہ یہیں تک رہا تو کیا ہوا؟ پھر تو تم حیوان ہو۔ دم چیست پہ آ مست شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوے آمیخت نہ دیدی، دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز۔ یہ شنیدن دیگر اور دیدن دیگر کس کا ہے؟ اس وجود روحانی کا، اس دل کا، دل اس کا مسکن ہے، اس کا دیکھنا دیکھو، اس کا سننا سنو۔ باقی حیوانی سننا اور حیوانی دیکھنا یہ تو کافروں کو اور ان حیوانات کو بھی حاصل ہے، پھر تمہارا کیا کمال ہے؟ تو دیکھیے سورہ حج کی اس آیت کو بھی نوٹ کر لیں کہ افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، میں نے دو الفاظ اسی لیے کہا، تفقع اور تعقل، تعقل بھی یہاں ہے، یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا،
فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ابو جہل کی یہ آنکھیں اندھی نہیں تھیں، ابو لہب کی یہ آنکھ اندھی نہیں تھی، بلکہ بڑی موٹی موٹی انگارے کی طرح دمکتی ہوئی آنکھیں تھیں اس کی، یہ آنکھیں تو تھیں اس کی بڑی، لیکن فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اندھے تو وہ دل ہو جاتے ہیں کہ جو سینوں کے اندر ہے۔ یہ حقائق کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ اچھا، اس کو اچھی طرح جان لیجئے، یہ فلسفے کی ایک بڑی اہم بحث ہے۔ یہ ڈیکارٹ کے نام سے ایک فلسفی جدید جو فلسفہ یورپ کا ہے اس میں بہت معروف اور مشہور ہے، اور ان کا فلسفہ یہی ہے کہ فلسفے کی دنیا میں یہ بحث رہی ہے کہ آیا سول اور مائنڈ کوئی علیحدہ چیزیں ہیں یا ایک ہی شے؟ وہی جو مولانا مودودی کی اس عبارت میں آیا کہ ایک وحدت ایک ہی شے ہے، یہ کوئی علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ اکثر و بیشتر تو وہ جو ریئلزم اور میٹیریلزم، وہ جو جتنے بھی یہ فلسفے ہیں ریئلزم کے، جتنی مختلف شاخیں ہیں اور شیڈز ہیں، ان سب میں تو یہی ہے کہ یہ ایک ہی وجود ہے، یہ دو نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام کا تو پورا فلسفہ، قرآن کی ساری حکمت جو ہے، گہری حکمت، وہ ساری مبنی ہی اس پر ہے کہ یہ دو وجود ہیں ضرور آپس میں، از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، ایک حیوان کامل بھی یہاں ہے اور ایک مکمل فرشتہ، بلکہ اعلیٰ ترین فرشتہ جو ہے وہ بھی انسان کے اندر ہے، ایک اس کا وجود روحانی، ایک وجود حیوانی۔ اب اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایک عقل حیوانی ہے ہماری، وہ اس کا تعلق اس سے، برین سے، یہ عقل حیوانی ہے۔ یہ عقل حیوانی ایوالوڈ ہے یقیناً، جیسے لوئر اینیمل سے ہم بحیثیت مجموعی جو ہے اعلیٰ تر سطح پر ہے، ایسے ہی یہ عقل انسانی، یہ مشینری بڑی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے، بڑی اس میں ترقی ہوئی ہے، بڑا ارتقاء اس میں ہوا ہے حیوان، لیکن بنیادی طور پر فرق نہیں ہوگا، وہی ہے۔ سینس ڈیٹا ہے، وہ آتے ہیں آنکھ سے، کان سے، وہ دوسرے سینس آرگن سے، اس کو یہ کمپیوٹر ہے انٹرپریٹ کرتا ہے، ڈیسائفر کرتا ہے، جمع تفریق کرتا ہے، ضرب تقسیم کرتا ہے، پچھلا جو ریکارڈ اس کے پاس ہے محافظ خانہ جو ہے اس کا، اس کو ریفر کرے گا، فائلیں کھلیں گی اس کے ساتھ۔ اب کمپیوٹر میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، انسٹنٹینیسلی ہو جاتا ہے، لہذا اس دماغ کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہی جو ہیومن کمپیوٹر ہے، یہ در حقیقت وہی جو برین ہے اس سے تعلق ہے اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہاں ایک تعقل اور تفقہ یہاں بھی ہے۔ قرآن کے نزدیک اصل تعقل و تفقہ جو انسان کا ہونا چاہیے وہ قلب کا، یہ تعقل و تفقہ جو ہے یہ حیوانی ہے، یقیناً وہ انسان کے اندر بہت بلند مقام پر پہنچ چکا ہے عام حیوانات کی نسبت سے، لیکن یہ سارا فرق کوانٹیٹیٹیو ہے، کوالیٹیٹیو نہیں ہے، نوعیت کا فرق نہیں ہے، فرق ہوگا مقدار کا، ترقی کا، لیکن یہ کہ نوعیت کے اعتبار سے ایک چھوٹے سے کیڑے کا، میں نے جیسا کئی مرتبہ عرض کیا ہے، آج بھی اس کا حوالہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں، میں نے جب پہلی مرتبہ یہ تجربہ کیا تھا تو بہت سے انکشافات ہوئے کہ ایک کیڑا جیسا چھوٹا سا راؤنڈ ورم سمجھئے آپ، وہ آگے چل رہا ہے، میں نے ایک تنکا رکھا اس کے آگے، اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کر دی، پرسیپشن ہوئی نا اس کو، اس نے پرسیو کیا there is some obstruction and then it took a decision to change the direction، اس کو ایوائڈ کرنا چاہ رہا ہے، پھر میں نے دوسری طرف بھی رکھ دیا، پھر اس نے ایوائڈ کیا، 3-4 دفعہ تو اس نے ایوائڈ کیا، ڈائریکشن بدلی، اور چوتھی یا 5ویں مرتبہ اب اس نے اس تنکے کے اوپر سے کراس کیا۔ میں نے کہا اور کیا ہے ہمارے پاس سوائے اس کے، بیسیکل یہی ہمارے سارے مینٹل پروسیسز یہی ہیں، پرسیپشن ہے، پھر انفرنس ہے، اور انفرنس بھی ایک نہیں ہے، پھر آدمی چینج کرتا ہے۔ 4 دفعہ اس نے اٹیمپٹ کی ہے، ناکام ہو گیا، تو فائنلی ڈیسائیڈڈ کہ یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے آبسٹرکشن، اور آئی ہیو ٹو اوور کم اٹ، مجھے تو اب اس کو فیس کرنا ہوگا، یہ سارا اس نے ڈیسیژن لیا ہے۔ یہی سب کچھ ہے، یہی پروسیس ہے کل ہمارا، جو یہ اینیمل جو ہمارا جو عقل ہے، ریزننگ ہے، یہی ساری کچھ یہاں، اس کے سوا کیا؟ باقی فرق جو ہے وہ کوانٹیٹیٹیو ہے، کوالیٹیٹیو نہیں۔ اصل عقل انسانی یہاں ہے، اصل تفقہ انسانی یہاں ہے، اصل انسانی بصارت یہاں ہے، اصل انسانی سماعت یہاں ہے۔ وہی اصل انسانی سماعت اور بصارت ہے جس سے الہام ہوتا ہے، جس سے القاء اور الہام اور کشف اور رؤیا صالحہ اور تحدیث وہ یہاں ہوتی ہے، اور اسی کی بلند ترین صورت، محفوظ صورت وہ ہے وحی نبوت، جس کا دروازہ بند ہو چکا، وہ صرف ہائیسٹ لیول ہے جس کی کھڑکی بند کی گئی ہے، لوور لیول جو ہے وہ ابھی جاری ہے۔ یہ کون سا نمبر تھا جی؟ 9، چلیے اب آخری۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا
فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ سورہ روم میں، اور سورہ نمل میں بھی آیا ہے آیت نمبر 78، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں کون سے مردے مراد ہیں؟ اب ہمارے ہاں ایک بحث چل نکلی ہے کہ مردوں کو سنایا جا سکتا ہے یا نہیں، قبر والوں جو ہے وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، سماع موتیٰ کی ایک بحث ہے، اور اس قدر دردناک ہے یہ چیپٹر اس دور کا کہ وہ جو دیوبندی بریلوی جھگڑا تھا وہ تو بہت پیچھے رہ گیا، اب گرد کو بھی نہیں پہنچتا، اس تلخی کے جو دیوبندیوں کے دو گروہوں کے مابین ہو چکی ہے اور کفر کے فتوے ایک دوسرے پر ہیں، یہ اسی سماع موتیٰ کے موضوع پر، اور اس میں یہ آیت گھسیٹ کر لے آتے ہیں، حالانکہ اس آیت کا کوئی تعلق اس مسئلے سے نہیں۔ یہاں کن کو مردہ کہا جا رہا ہے؟ وہ جو روحانی طور پر مردہ تھے۔ ابو جہل، اے نبی آپ انہیں نہیں سنا سکتے، آپ اپنے جان ہلکان نہ کیجئے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ یہ لوگ مر چکے ہیں، یہ لوگ زندہ نہیں ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں زندہ ہیں، یہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں، یہ تعزیے ہیں، ان کو آپ انسان نہ سمجھے، حیوان ہیں۔ حیوان اب رہ گیا ہے ان کا زندہ، ان کا انسان مر چکا ہے، تو حقیقت کے اعتبار سے یہ مردہ ہے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، در حقیقت یہاں سماع موتیٰ کی سرے سے بحث ہی نہیں ہے۔ وہ وہاں ادھر کیوں لے گئے؟ ادھر سے ذرا نگاہ جو ہے وہ چونکہ ہٹی ہوئی ہے، فوکس یہاں نہیں، یہ نہیں کہ انکار ہے، یہ حضرات تو بہرحال روحانیت کے بھی قائل ہیں اور ان تمام چیزوں میں بھی ان کا ایک درک ہے اور ایک شغف ہے، لیکن یہ کہ فوکس جو ہے وہ یہاں نہیں رہا ہے۔ فوکس کے دور ہو جانے کی وجہ سے اب اس قسم کی آیات کو، اس قسم کے اختلافات میں علیحدہ مسئلہ ہے، آپ لڑیے جھگڑیے جو کرنا ہو، لیکن ان آیات کو لا کر اس بحث میں داخل کر دینا، جبکہ یہاں مردہ کون کنہیں قرار دیا جا رہا ہے؟ بقول اقبال، وہ مصرع پھر میں کہوں گا شاعر جو ہے کبھی وہ کسی بڑی اونچی حقیقت پر اچانک ہاتھ اس کا پہنچ جاتا ہے کہ روح سے تھا زندگی میں بھی تہی دن کا جسد، زندہ ہے اس روح سے عاری ہو چکے ہیں، ان کا وہ وجود روحانی مر چکا ہے، لہذا اے نبی اب آپ کی بات یہ نہیں سمجھ سکتے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اسی کو قرآن مجید دوسرے مقامات پر ختم قلوب، طبع قلوب سے تعبیر کر دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ کون سی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے؟ کیا ان آنکھوں پر پردہ تھا ابو جہل کے؟ نہیں، وہ دل کی آنکھ پر پردہ تھا۔ کس چیز پر مہر لگی تھی؟ وہ اس دل کے اوپر مہر لگی تھی، جس کے اندر کے اب وہ روح جو تھی ان کی وہ دفن ہو گئی، اب وہ قبر بن گئی ہے وہ جگہ اس روح کی۔ یہ ہے اصل میں وہ حقیقت کہ جو سمجھ میں آئے گی اگر یہ پورا فلسفہ سامنے ہو۔ تو حضرات وہ 10 میں نے یہ اور بھی یہ تو بہت سے ہوں گے اس وقت، کیونکہ میں نے کوئی اس وقت تفتیش اور تحقیق کر کے یہ نکات نہیں گنے ہیں، لیکن یہ کہ یہ پہلے دن جب میں نے اس درس کے نوٹس بنائے تھے اسی وقت صرف ایک کونے کے اندر یہ 10 نشان میں نے لگائے تھے، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج میں ان کو بیان کر سکا ہوں، اور ہمارا یہ درس جو ہے سورہ حشر کے آخری رکوع کی پہلی 3 آیات کا وہ آج اختتام پذیر ہوتا ہے۔